الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت، یہ عنوان ہے. اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی حفاظت فرمائی، آپ کے نام کی بھی حفاظت فرمائی، آپ کے دین کی بھی حفاظت فرمائی، اور ایسے حفاظت فرمائی کہ اس کی مثال نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے صدقے سے امت کی بھی حفاظت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی پر کسی نہ کسی عذاب سے ہلاک کر دیا، پوری کی پوری امت ختم ہو گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے سے میری امت کی حفاظت
فرما دی کہ اب یہ ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوگی. تو گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت، آپ کے کام کی بھی حفاظت، آپ کے کلام کی بھی حفاظت، آپ کے ارشادات کی بھی حفاظت، آپ کے نام کی بھی حفاظت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا کہ مشرک جو ہیں وہ کہتے ہیں مذمم، مذمم، جس کی مذمت کی جائے، جس کی برائی کی جائے تو مذمم کہہ کر برا بلا کہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھیں اللہ نے میری کیسے حفاظت فرمائی. میں محمد ہوں، مذمم نہیں ہوں، میں محمد ہوں. یہ محمد کو برا نہیں کہہ رہے، یہ مذمم کو برا کہہ رہے ہیں. گویا اللہ نے ان کی عقلیں سلب کر لیں، ان کی عقلیں ختم ہو گئیں. اللہ نے میری اس طرح سے حفاظت فرمائی کہ یہ مذمم کو برا کہہ رہے ہیں اور میں محمد اللہ نے بچا کے رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی اور مختلف ذرائع سے. مشرکین نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دن بدن بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، اس کو کس طرح سے روکا جائے اور اس کی کیا تدبیر ہو کہ اس کا سد باب ہو سکے. تو مختصراً ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ یا تو اللہ کے نبی کو قید کر دیا جائے یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے. ان کے مشورے میں شیطان ابلیس بھی انسانی شکل میں موجود تھا. اس نے کہا کہ نہیں. ایک اور نے مشورہ دیا. اس نے کہا کہ سارے کے سارے قبائل مل کر ان کا ایک ایک آدمی لے لیا جائے، گھر کا تعاقب کر لیا جائے، ایک ساتھ حملہ کر دیا جائے تو یہ سب پر ذمہ داری عائد ہو جائے گی. یہ اور ان کا خاندان کس کس سے لڑائی مول لے گا. ابلیس نے کہا ہاں یہ مشورہ ٹھیک ہے، یہ مشورہ ٹھیک ہے. اسی مشورے کو پروان چڑھاتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا. گھر کے پاس کھڑے ہو گئے. جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے جانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے بستر پر لیٹیں آرام سے، اور یہ بھی اطمینان دلایا کہ کوئی کافر آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا، آپ کو ذرہ برابر بھی خراش نہیں آئے گی. جو امانتیں میرے پاس لوگوں کی ہیں وہ صبح واپس کر کے یا ایک دو دن میں واپس کر کے پھر میرے پاس آ جائیں مدینہ. مشرک باوجود اس کے کہ آپ کے دشمن تھے لیکن آپ کو امین مانتے تھے، امین مانتے تھے کہ امانت دار ہیں. مشرکوں نے گھر کا محاصرہ کیا اس طرح سے کہ گھر کے پاس جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے اور سورہ یاسین کی یہ آیتیں شروع سے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا
وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آپ نے پڑھی اور گھر سے مٹی لی اور یوں ان کی طرف پھینک دی. کوئی ایک بھی کھڑے ہونے کے باوجود آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں گھر کی دروازے کی طرف. کوئی ایک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا. آپ ان کے بیچ میں سے نکل گئے. خاصی دیر کے بعد ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار. کہا وہ تو تمہارے سروں پر مٹی ڈال کے نکل گئے. یوں ہاتھ پھیرا تو واقعی سروں پر مٹی تھی. پھر بھی کھڑے رہے. صبح جب دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت ان میں سے نکل گئے. بحفاظت ان میں سے نکل گئے. آپ غار ثور میں 3 دن تک قیام رہا اور 3 دن کے بعد آپ جب نکلے تشریف لے گئے تو مشرکین نے آپ کو پکڑنے کے لیے اعلان کر دیا. 100 اونٹ. سراقہ بن مالک لالچ میں آ کر گھوڑا لے کر حضور کے پیچھے نکلا, تلوار ساتھ لے لی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تلاوت میں مصروف ہیں, بالکل دھیان سے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں دیکھ رہے ہیں بائیں دیکھ رہے ہیں. جب دیکھا کہ سراقہ بن مالک بالکل سامنے قریب آ گیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشانی میں کہا یا رسول اللہ سراقہ آ گیا. سراقہ بن مالک پیچھے پہنچ گیا ہمارے. آپ نے دعا کی. سراقہ بن مالک اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا. زمین میں دھس گیا. سمجھ گیا کہ یہ میں پکڑ میں آ گیا. کہا کہ اچھا دعا کر دیں کہ مجھے نجات مل جائے, میں پیچھے لوٹ جاؤں گا. اللہ کے نبی نے دعا کر دی, نکل گیا. دل کو سمجھایا کہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے. ہر دفعہ کوئی ایسا ہوتا ہے, ایک دفعہ اور قسمت آزمانی چاہیے. پھر آگے بڑھا, پھر بد دعا کی, پھر دھس گیا. تیسری مرتبہ جب دھسا تو کہا کہ اب توبہ. آپ نے فرمایا سراقہ میں تو تمہارے ہاتھ میں کسرا اور کیسر کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یعنی اللہ تمہیں اسلام کی دولت دیں گے اور پھر کیسر و کسرا کو فتح کرو گے اور اس کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے. سراقہ نے کہا کہ صدیق اکبر سے کہیں مجھے لکھ کے دے دے. لکھ کے دے دیا گیا. پھر وہ وقت آیا کہ سراقہ کے ہاتھ میں کنگن ڈالے گئے. کنگن ڈالے گئے. اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. مشرک غار کے دہانے پر پہنچ گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا ان کے پاؤں مجھے نظر آ رہے تھے. اندر سے پاؤں نظر آ رہے تھے. وہ باہر کھڑے ہیں, ہم اندر ہیں. دل دھک دھک کر رہا ہے. اپنا نہیں, اللہ کے نبی کا غم ہے کہ کہیں اللہ کے نبی کو کوئی خراش نہ آ جائے. اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مشرک سر پہ آ گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا. ابو بکر غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ ہے.
مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے. اللہ کی طرف سے غار کے دہانے پر جالا بن دیا گیا اور کبوتری کے انڈے پڑے ہیں. کہنے لگے کہ اگر یہاں آئے ہوتے تو یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. بدر میں مشرکین کو سخت زخم آئے، 70 لوگ مارے گئے، بڑے بڑے 70 لوگ مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. جب گرفتار ہو گئے بدر کے بعد مشرک واپس گئے تو مکہ میں ایک کوہرام مچ گیا، صف ماتم بچھ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں اتنا بڑا نقصان ہوا. صفوان بن امیہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے اور سردار تھا، بڑا آدمی تھا. ایک دن یہ اور ان کے چچا زاد بھائی عمیر بن وہب بیت اللہ کے پاس سائے میں بیٹھ کر کہنے لگے آپس میں، اب زندگی کا مزہ نہیں رہا، بڑے بڑے ہمارے سردار، ہمارے ہم مجلس، ہم نوالا، ہم پیالہ، وہ ہم سے جدا ہو گئے اور اس طرح سے قتل ہو گئے. اب زندگی گزارنے کا کوئی مزہ نہیں ہے. عجیب اتفاق کہ یہ عمیر بن وہب جو صفوان بن امیہ کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے، اس کا بیٹا بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں بدر میں گرفتار ہے. اس کا بیٹا بھی گرفتار، ابو سفیان کا بیٹا بھی گرفتار، حضرت عباس بھی گرفتار. تو عمیر بن وہب نے کہا میرے اوپر قرض ہے، کچھ بچوں کی ذمہ داری ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں اپنی جان پر کھیل جاتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیے بغیر نہ رکتا. صفوان نے کہا یہ تو کوئی مشکل نہیں، یہ ذمہ داری میرے اوپر، آپ کا قرض میں ادا کرتا ہوں، آپ کے بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر، آپ یہ کام کر دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. تلوار لی، تیز کیا، زہر لگایا تلوار کو، نکل پڑا مدینے میں نکل پڑا مدینے کی طرف. اور ادھر صفوان بن امیہ نے لوگوں سے کہا خوش ہو جاؤ، بہت جلد تمہیں ایک خوشخبری ملنے والی ہے، میں ابھی نہیں بتا رہا. وہ خوشخبری ایسی ہوگی کہ ہر انسان خوش ہو جائے گا، سب کے غم دھل جائیں گے. اور ادھر عمیر بن وہب مدینہ پہنچ گئے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیرک تھے، سبھی جانتے ہیں، بہت دانا تھے، زیرک تھے. اللہ نے بڑی گہری نگاہ دی تھی، بہت گہری نگاہ دی تھی. یعنی ان کی دانائی کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ ایک موقع پر جہاد کے لیے صحابہ کرام گئے، خوراک کم پڑ گئی، اناج کم پڑ گیا. قافلے کے لوگ، لشکر کے لوگ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے دیں کہ جو ہمارے پاس اونٹ ہیں سواریوں کے، ہم انہیں ذبح کر لیں اور تاکہ بھوک تو ختم کریں. آپ نے اجازت دے دی ان کی تکلیف کو دیکھ کر. ٹھیک ہے، اب انہوں نے اونٹ ذبح کرنے شروع کیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ارے تمہارا ناس ہو، یہ کیا کر رہے ہو، رکو رکو رکو، ٹھہرو. دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر یہ سواریوں کے اونٹ ذبح کر کے کھا جائیں گے تو سفر کیسے کریں گے، یہ تو ہلاک ہو جائیں گے. یا رسول اللہ مہربانی کیجئے، آپ ان سے کہیے
کہ یہ جتنا جس کے پاس جو غلہ ہے، جو بچہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ برکت کی اللہ سے دعا کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ اعلان کر دیا کہ لوگوں جس کے پاس جو کچھ بھی ہے غذا میں وہ لے آئے۔ سب پورے لشکر کا جمع کیا تو اتنا سا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ نے خوب اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد لشکر والوں سے کہا لینا شروع کرو۔ سب نے مٹھیاں بھر بھر کے لے لیا، پورے لشکر کو پورا ہو گیا، کسی کو کم نہیں پڑا، پھر بھی بچ گیا۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہوئی، برکت ہوئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک تھے۔ عمیر بن وہب تلوار لے کر آیا ہوا ہے، فوراً اس کے اوپر لپکے اس کی تلوار لی اور پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آیا ہوں۔ پکڑ کے حضور کے سامنے پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ عمیر بن وہب آیا ہے، اس کے عزائم مجھے اچھے نہیں لگتے، اس کی نیت مجھے اچھی نہیں لگتی، اس کے ارادے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ آپ نے فرمایا عمیر کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا اپنے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس؟ کہا بس۔ آپ نے فرمایا وہ باتیں کیا تھیں جو کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر آپ نے اور صفوان نے کی تھیں؟ وہ باتیں کیا تھیں جو کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر آپ نے اور صفوان نے کی تھیں؟ اب اس کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی قسم میری ان باتوں کو سوائے میرے اور صفوان کے کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ ہی نے یہ آپ کو اطلاع دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ اطلاع نہ ہوتی تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اب اللہ نے سینہ کھول دیا، آپ نے فرمایا عمیر بن وہب تمہارا بھائی ہے، اس کے بیٹے کو رہا کر دو، پیسے لینے کی ضرورت نہیں، رہا کر دو۔ رہا کر دیا، فرمایا اس کا اکرام کرو، اکرام۔ عمیر بن وہب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے اجازت دیجئے، جو میں نے اب تک آپ سے دشمنیاں کی ہیں مکہ میں پہنچ کر ان کا مداوع کر سکوں۔ آپ نے فرمایا اجازت۔ اب یہ صفوان بن امیہ تو اس انتظار میں تھا کہ عمیر بن وہب کوئی خوشخبری لائے گا، لیکن عمیر بن وہب جب پہنچے اور انہوں نے جا کر کے بتایا، ان کے سروں پر پانی پھر گیا، سارا پلان خاک میں مل گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حضور کے ساتھ مدد تھی۔ خیبر میں آپ تشریف لے گئے، جنگ سے فارغ ہو کر کچھ دن آپ نے قیام فرمایا۔ جب قیام فرمایا تو ایک خاتون زینب بنت حارث، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنی ہوئی بکری پیش کی۔ آپ کے ساتھ بشر بن عباد بن برا تھے۔ آپ نے کھانا شروع کیا، وہ صحابی بھی کھا رہے تھے، کھانے لگے۔ آپ نے پہلا نوالا منہ میں رکھا، تھوک دیا، اور صحابی سے حضرت بشر سے فرمایا رک جاؤ، اس میں زہر ہے۔ اس خاتون کو بلایا، پوچھا یہ کیا حرکت تھی، کیوں کیا ایسا؟ کہنے لگی اس لیے کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہوں گے
تو اللہ کی طرف سے آپ کو خبر ہو جائے گی اور آپ مجھے معاف کر دیں گے، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو امت آپ کے شر سے محفوظ ہو جائے گی۔ میں نے اس لیے یہ حرکت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، لیکن وہ صحابی جو کھا چکے تھے وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے قصاص میں اس خاتون کو ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا کہ بھی تمہاری مرضی ہے۔ انہوں نے گردن اڑا دی، قتل کر دیا۔ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ یہی صفوان بن امیہ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، بھاگ گیا۔ یہ عمیر بن وہب جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، دو دوست تھے، حضور کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صفوان کو امن پناہ دے دیں، میں امن دینا اس کو موقع دے دیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول لے آؤ اس کو۔ صفوان چھپ گیا، لے کے آئے۔ صفوان نے کہا کہ یہ عمیر کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے امن دیے ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل۔ کہا کہ 2 مہینے کی مہلت چاہ رہا ہوں، یعنی ابھی اسلام نہیں قبول کر رہا، 2 مہینے سوچوں گا۔ مکہ فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس موقع پر فرما سکتے تھے کہ میاں گردن اڑ جائے گی تمہاری، بہت ہو گیا۔ 13 سال پہلے جو مکہ میں ہم نے گزارے اور 8 سال مدینہ میں گئے ہوئے ہو گئے، اور تمہاری سازشیں برابر چلتی آ رہی ہیں، اب بھی تم یہ موقع مانگ رہے ہو۔ کوئی تمہارے لیے موقع نہیں ہے، تم نے کون سا موقع ہے جو ہاتھ سے جانے دیا ہو؟ لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا 2 کا نہیں 4 مہینے، 2 مہینے کا نہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، عیش کرو، جب دل میں آئے پھر اسلام لاؤ۔ اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت عباس چچا تھے، کہ چچا وہ ابو لہب اس کے بیٹے عتبہ اور معتب، یہ 2 بیٹے تھے ابو لہب کے۔ کہا کہ وہ کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہاں ہیں؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ کہیں ادھر ادھر ہوں گے، چھپ گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرق پوچھا کہ وہ کہاں ہیں عتبہ اور معتب، کہاں ہیں؟ کہا وہ تو روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا لاؤ ان کو۔ اللہ اکبر، فرمایا لاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دونوں کا ہاتھ پکڑا۔ یہ وہ ابو لہب ہے جس نے کیسی گستاخی کی، جس پر اللہ نے سورت اتار دی، تبت یادا ابی لہب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ سورت اتاری، اس کے بیٹے ہیں، اور اسی کے بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اسلام سے پہلے مشرکین کے دباؤ میں آ کر کے نسبت ہو گئی تھی، چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بیٹے آئے، آپ نے ان کو سامنے بٹھایا، ان کے سامنے اسلام پیش کیا، اسلام پیش کیا ان کو، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، ایک کو ایک ہاتھ میں، دوسرے کو دوسرے میں پکڑ کے آپ ملتزم پر تشریف لے آئے، ملتزم پر تشریف لے آئے بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ، اور ان کو ساتھ لے کر دیر تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، دیر تک دعا کرتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں دیکھتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ساتھ لے کر دیر تک دعا کر رہے ہیں۔ دعا کر کے واپس ہوئے تو آپ کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، یہ آج نیا عمل دیکھا ہے۔ فرمایا کہ میں نے اللہ سے ان 2 کو مانگا تھا،
ان دو کو اللہ سے مانگا تھا کہ اے اللہ ان کے دل میں اسلام اتار دے، ان کے دل میں اسلام اتار دے، چچا کی جگہ پر، باپ کی جگہ پر انہیں مجھے عطا کر دیا۔ اللہ نے انہیں مجھے عطا کر دیا۔ یہ ابو صفوان بن امیہ حنین سے واپس آئے، آپ نے 200 اونٹ اسے دیا، بکریاں بے شمار دیں، کہنے لگا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس لیے یہ ابو صفوان بن امیہ خود بڑا مالدار تھا، سخی تھا، خرچ کرنے والا تھا، کہنے لگا اللہ کا نبی ہی اتنی سخاوت کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کا غیر اتنی سخاوت نہیں کر سکتا، جس قدر آپ نے دیے ہے یہ نبی ہی دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی حفاظت فرمائی، آپ کی احادیث کی بھی حفاظت فرمائی، آپ کے نام کی بھی حفاظت فرمائی، آپ کے دین کی بھی حفاظت فرمائی، اور یہ ہمیشہ حفاظت رہے گی، اور آپ کی برکت سے امت کی بھی حفاظت فرمائی۔ انہی مشرکین نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ اللہ ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما دے۔ اللہ نے آیتیں اتار دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیارے نبی جی آپ کے برکت سے جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے سچی دلی محبت ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے ارشادات پر، آپ کے دین پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں ہماری حفاظت ہے، دنیا کی بھی حفاظت ہے، آخرت کی بھی حفاظت ہے۔